محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات اللهم صل على محمد وآل والشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وإسأل كلمة على الصلاة والسلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا أنت تسكنه أرضك نوعا وتمتعه فيها قليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآل محمد وجل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادر عزیز نے انبیاء کے معجزات کی طرف اشارہ فرمایا. ہر نبی معجزہ لے کر آتا ہے تاکہ سامنے شک کرنے والوں کا ایمان یقین میں بدل جائے. مگر انبیاء جیسے چاہتے ہیں تو ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا عصا. جب حضرت موسیٰ نہ رہے تو اب عصا بھی معجزہ نہ رہا. مگر یہ فضیلت ہے محمد و آل محمد کی. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبی پاک کا معجزہ قرآن کریم ہے اور وہ قیامت تک معجزہ ہے. یہ نبی کا معجزہ آج بھی زندہ ہے اور ہر زمانے میں آیات قرآنی معجزہ بن کر خود کو ظاہر کرتی ہیں، حتیٰ کہ کافر بھی اسے مانتا ہے. وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ بہت سارے معجزات اس زمانے میں بھی قرآن کے ہیں. جیسے
کیسے قرآن نے بچے کی پرورش کے بارے میں چیزیں بتلائی ہیں جب تک مائکروسکوپ وجود میں نہیں آیا تھا کسی کو پتا نہیں تھا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے رہتا ہے. پروفیسر کیٹمور کا عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر جب ان آیات کو پڑھتا ہے اس کے نظر اسے پڑھتی ہے کہتا ہے ہم حیران ہیں کہ مائکروسکوپ سے پہلے تو ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ بچہ کیسے پرورش پاتا ہے، مگر قرآن کریم نے جیسے بتلایا ہے فی ظلمات ثلاث، وہ 3 حجابوں میں اندھیروں میں رہتا ہے، تو بالکل ایسے ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 3 حجابوں میں رہتا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا معجزہ ہے. صلوات محمد صلی اللہ علیہ بہت سارے معجزات ہیں. اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام کا زندہ معجزہ صحیح سجاد ہے. آج بھی صحیح سجادیہ قرآن کے بعد زندہ معجزہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام. ہم طلبا اگر واقعا تھوڑا سا تزکیہ نفس کریں تو یہ معجزات آپ کے ذریعے سے ظاہر ہو سکتے ہیں. صحیح سجادیہ کا ایک معجزہ عرض کرتا ہوں. جب ہم لندن میں امام جماعت تھے، لندن کی جماعت اسٹین مور میں، تو ایک نیا مسلمان عیسائی سے مسلمان ہوا، ایک عالم دین یوگنڈا سے. یوگنڈا میں اپنے مومنین کی جماعت ہے. تو ہم نے کہا آپ تقریر فرمائیں، شب جمعہ تھی، آپ سے استفادہ کریں. تو اس نے بتایا میں کیسے مسلمان ہوں. اس کے بعد اس نے صحیح سجادیہ کا ایک معجزہ بتایا. کہا کہ ہم اس گاؤں میں تبلیغ کرنے گئے، کافی کالے لوگ تھے افریقہ. انہوں نے کہا بھائی یہ تبلیغ تو ہم نہیں جانتے آپ کی، مگر کئی سالوں سے ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، ہمارے حیوان بھی مر گئے. اگر آپ کا دین سچا ہے تو آپ بارش لے کر آ جائیں. وہ سردار تھا اس قبیلے کا، ہم 5000 کے 5000 مسلمان شیعہ ہو جائے. یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی چیلنج ہے. دیکھیے ہم طالب علموں کو بھی کبھی ایسے موقع مل سکتا ہے، تو اگر ہمارا رابطہ پروردگار سے کبھی ہوگا تو کچھ کر دکھائیں گے، ورنہ ہم ناکام رہیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ 5000 لوگ میدان میں جمع ہو جائیں. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز حاجت. پروردگار اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے کالے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوگا، مگر تیرے دین کا فائدہ ہے. گمراہ لوگوں کو ہدایت ملے گی. 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد صحیح سجادیہ سے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بارش کے لیے وہ میں نے پڑھنی شروع کی خلوص کے ساتھ. ابھی آدھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، آدھا ہم پہنچے تھے تو بادل آنا شروع ہو گئے، اور دعا کے درمیان ایسی بارش ہوئی یہ سارے کالے بہت خوش ہو گئے، سب جو ہے مسلمان بھی ہو گئے. صلوات محمد. یہ پڑھے لکھے لوگوں میں جاتے تبلیغ میں، وہاں دلیل کی ضرورت ہے، منطق کی ہے، فلسفے کی ہے، برہان کی. لیکن ایک ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو آپ نے معجزہ دکھلایا ہے. اب دیکھیں سندھ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، کلندر لال شہباز نے معجزہ دکھایا. شمس تبریز ملتان میں آئے، انہوں نے معجزہ دکھایا. سید علی ہمدانی نے سارے کشمیر کو مسلمان بنایا. حضور پاک کے حکم سے گئے تھے، تو جب وہاں گئے تو بہت جادو تھا، تو پورا شہر ایک جادوگر کے ہاتھ میں تھا. روز نہیں تو ایران سے آیا ہے، کوئی معجزہ دکھا. میں اپنا معجزہ دکھاتا ہوں. وہ جادوگر نے جادو کیا، ہوا میں کھڑا ہو گیا. سید علی ہمدانی نے اپنی جوتی کو اوپر پہنی، جوتی اوپر گئی
وہ جادوگر کے سر پہ اتنی پڑی وہ گر گیا اور پورا شہر مسلمان بن گیا. سر بات پڑے ہمارے پاس کرامات نہیں ہے آج. پہلے علماء صاحب کرامات ہوتے تھے, ریاضت کرتے تھے. ہم علم تو حاصل کرتے ہیں 5 سال 10 سال کے, مگر کرامات کی کمی ہے. ان علاقوں میں اگر آپ جائیں گے اور آپ کے پاس کرامات ہیں, آپ لوگوں کو بہت جلد شیعہ کر سکتے ہیں. یہ شکایت خواب میں, یہ ہمارے زمانے کے ایک عالم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. صلوات کرو. اللہ کے رسول اب اتنا پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہمارے پاس کرامات نہیں ہے. پہلے علماء صاحب کرامات تھے. سید ابن طاووس صاحب کرامات تھے, بحر العلوم صاحب کرامات تھے, مقدس اربیلی رات کو آتے تھے مولا علی کے دروازے پہ, دروازے بند ہوتے تھے, سلام کرتے تھے, گھڑی سے آواز آتی تھی اور دروازے کھل جاتے تھے. صاحب کرامات تھے. آج ہم علماء کے پاس کرامات کیوں ختم ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو پہلے زمانے کے جو علماء تھے وہ 2 طرح سے عمل کرتے تھے. تم 5 طرح سے عمل کرتے ہو. تم کہتے بھائی یہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے, یہ مستحب ہے, اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں, چھوڑ دیتے. واجب کو تم ادا کرتے ہو. پھر تم کہتے ہو یہ حرام ہے اور یہ مکروہ ہے, تو مکروہ جائز ہے, چلو حرام کو چھوڑ دیتے ہو, مکروہ ادا کرتے ہو, اور پھر یہ مباح کی جائے. پہلے علماء ایسے نہیں تھے, وہ مستحب کو بھی ایسے ادا کرتے تھے جیسے واجب. وہ کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے خدا مستحب, مگر حکم تو خدا کا ہے. ہم کیسے بے ادبی ہو جائے گی. یعنی وہ مستحب کو واجب کی طرح ادا کرتے تھے. تم لوگ مستحبات کو چھوڑ, پھر وہ مکروہ کو بھی ایسے چھوڑتے تھے جیسے حرام کو چھوڑتے تھے, اور مباح کو بھی نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں مباح, وہ مباح کو بھی نہیں کرتے تھے, یا واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے. کوئی بھی اس روش کو اپنائے گا وہ صاحب کرامت ہوگا. سب بات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد عجل فرج. بہت سارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے مستحبات ہیں, کتنے مکروہات ہیں. اٹھتے, بیٹھتے, کھاتے, سوتے, ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کم سے کم 200 مکروہات مستحبات کی کتاب بھی موجود ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کیا مستحبات. یہی جو ہے کرامت کا نتیجہ ہے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے, مولا علیہ السلام نے فرمائی کل شے, تمام دنیا کی چیزیں, ہر انسان, ہر چیز, سب سے کل شے میں سب آ گیا. وہ کیا ہے؟ یحتاج, محتاج ہے. ہر شے محتاج کس کی ہے؟ عقل کی. اگر عقل نہیں ہے تو بندہ حیوان ہے. ہاں جی, ہر شے محتاج ہے عقل کی. اور مولا فرماتے عقل محتاج ہے ادب کا. عقل محتاج ہے ادب کا. اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا مرحلہ جو ہے مستحبات کا, ادب مع اللہ. اللہ کے حضور میں ہم کتنے مؤدب ہیں. اگر ہم کسی دوست کو گالی دیتے ہیں تو یقیناً ہم بے ادب ہیں. گالی دینا دلیل ہے کہ ہم بے ادب ہیں. خود کو خدا کے حضور میں اگر سمجھیں, ہم کبھی کسی کو گالی نہیں دے سکتے. سب اگر آپ سامنے سب آ جائیں تو کچھ بھی ہو جائے, کیا کوئی ایسا بے ادب ہوگا کہ مجتہد مرجع ولی فقیر کے سامنے کسی کو گالی ضبط کرے گا؟ تو جب 24 گھنٹے ہم خدا کے حضور میں ہیں, 24 گھنٹے ہم امام زمانہ کے حضور میں ہیں, 4 دمہ سمی امت وسط ہے ان کے حضور میں ہے. تو اصل ادب ہے جو انسان کو کمال دیتا ہے. اصل ادب ہے جو انسان کو عظمت دیتا ہے. ادب سے کرامت ملتی ہے. اب آپ دیکھیے نا, کتنے تھے یزیدی, کسی کو ہدایت نہیں ملی, مگر حر کو کیوں ہدایت ملی؟ حر کے اندر ادب تھا.